پیپلز پارٹی کے وساطت سے ہمیں جو خبر ملی ہے کہ 27ویں ترمیم میں کیا مندرجات ہیں، اس میں جو سب سے اہم ہے وہ آئین کی 243ویں شق میں تبدیلی ہے۔ اگر اس تبدیلی کا مقصد جیسا کہ بادی نظر لگ رہا ہے یہ ہے کہ جمہوری اداروں یعنی پارلیمان، صدر، وزیر اعظم کے اختیارات کو کم کیا جائے اور یہ اختیارات اٹھا کر کسی غیر جمہوری غیر سیاسی ادارے کو دے دیے جائیں تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ لاجیکلی ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ پارلیمان اپنے اختیارات کو اپنی مرضی سے کم کر کے کسی دوسرے کو سونپ دے۔ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، اور وہ بھی وہ اختیارات جو بالکل جائز ہوں۔ ایسا صرف دو ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، پارلیمان کسی وجہ سے دباؤ میں ہو، اسے معلوم ہو کہ اگر ایسا نہیں کرے گی تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اپنے اقتدار کو بچانا چاہتا ہے۔ باتیں دونوں ایک ہی ہیں، لیکن جو شخص یا جماعت اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے صرف اپنا سوچتی ہے وہ جمہوری قوت نہیں رہتی، وہ اقتدار کی قوت بن جاتی ہے۔ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ایسی الٹی سیدھی کوششیں شروع کر دیتی ہے۔ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ہاتھ کاٹ دینے کو ہم نامعقولیت کی معراج سمجھتے ہیں۔ 243 میں تبدیلی بھی قطعاً ایسا ہی غیر دانشمندانہ فعل ہے۔ اب اگر اس کا دوسرا اینگل دیکھیں کہ جن اداروں کو آپ یہ اختیارات تفویض کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ ان اختیارات کو اسٹیٹ آف دی آرٹ طریقے سے استعمال کریں گے، غلط استعمال نہیں کریں گے۔ یہ سب کچھ 100% درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو آج کی بات ہے۔ حکومت اتحاد کا اپنا دعویٰ ہے کہ جنرل فیض ٹھیک نہیں تھے، جنرل باجوہ ٹھیک نہیں تھے۔ حکومت کے نامی گرامی وزراء، حکومتی پارٹیوں کے سربراہ تک خود کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے یہ غلط کیا، وہ غلط کیا۔ ابھی ہم حفیظ اللہ نیازی کا اجمل جامی کو دیا انٹرویو سن رہے تھے، جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ جنرل باجوہ CIA کے ایجنٹ ہیں۔ تو ہمارے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آج اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو کل پتہ نہیں کون لوگ آ جائیں گے۔ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، کل ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص آ جائے جو اتنا سین یا اتنا اصول پسند نہ ہو۔ تب کیا ہوگا؟ اسی لیے ہمیں ان معاملات کو جو آئین نے ہماری کولیکٹیو وزڈم یعنی پارلیمان پر چھوڑ رکھے ہیں، انہیں پارلیمان کے پاس ہی رہنے دینا چاہیے ہر حال میں۔ ہاں، ان میں آپ سٹیک ہولڈرز بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ جیسے قومی اسمبلی، وزیر اعظم، صدر، سینٹ ہیں، اسی طرح ایک سٹیک ہولڈر وہ ادارہ بھی ہو جائے، لیکن کلی طور پر اختیارات دینا کسی صورت درست نہیں۔ یہ آج ٹھیک لگ سکتا ہے، لیکن آنے والے کل میں یہی چیز ایک بڑی خرابی کو جنم دے سکتی ہے۔ یہی چیز کل کو شدید آئینی اور قومی بحران بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اب آتے ہیں بیان کردہ 27ویں ترمیم کے دوسرے اہم نقطے، آئینی عدالت کے قیام پر۔ اگر یہ عدالت بھی بالکل اسی طرز پر بنے گی جیسے آئینی بینچ بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئینی عدالت میں جس حکومت کے خلاف مقدمات جائیں گے، ایسی عدالت بنائے گی بھی وہی حکومت، چلائے گی بھی وہی حکومت، یہاں تک کہ جج بھی وہ خود ہی مقرر کرے گی۔ تو سوچیں، فیصلے کبھی اس کے خلاف آئیں گے؟ بالکل نہیں، فیصلے بھی ظاہر ہے اسی حکومت کے حق میں آئیں گے۔ یہی کرنا ہے تو آئینی عدالت بنانے کی بجائے ایک نئی منسٹری بنا دیجئے، منسٹری آف ڈیسیژن میکنگ۔ ایک وزیر رکھ دیجئے، چاہے اس کی حیثیت خواجہ آصف جیسی ہی کیوں نہ ہو، اور سارے فیصلے وہی کر لیا کرے۔ جج اور جوڈیشری کو کیوں بدنام کرتے ہیں، کنٹروورشل بناتے ہیں؟ کیونکہ اگر عدالت کی خود مختاری ختم کر دی گئی تو ہم اپنے عدالتی نظام کو خود ہی لاغر کمزور کر دیں گے۔ یہ عدلیہ کے وقار کے ساتھ شرمندگی، زیادتی والی بات ہوگی۔ کم از کم یہی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عدالتیں ویسے ہی اس وقت عوامی اعتماد کے بحران میں ہیں۔ ایسے میں آئینی عدالتوں کے قیام کا مقصد صرف اور صرف من پسند فیصلوں پر منظوریوں کی مہر لگنا ہوگا۔ تیسرا نقطہ، صوبوں کے مالی اور انتظامی اختیارات محدود کرنے کا ہے۔ بادیو نظر صوبوں کے وسائل اور مالی حقوق پر ضرب لگائی جا رہی ہے۔ پہلے ہی ٹرانسپیرنسی کا فقدان ہے۔ چھوٹے صوبے پہلے ہی شکایت کرتے ہیں کہ بڑے صوبے زیادہ وسائل لے جاتے ہیں۔ چھوٹے صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا مالی محرومی کا شکار رہتے ہیں۔ اب اگر ان کے تحفظ کو آئینی طور پر بھی ختم کر دیا گیا تو یہ احساس محرومی کو مزید بڑھا دے گا۔ احساس محرومی کے ساتھ عدم استحکام اور بد اعتمادی کے بیج بھی بوئے جائیں گے۔ یہ صرف ایک مالی مسئلہ نہیں رہے گا بلکہ سیاسی اور انتظامی خرابی کو جنم دے گا۔ یہ تو ایک ایسا قدم ہوگا جس سے آئندہ کسی ایک صوبے کی حکومت پورے ملک کے وسائل اپنی مرضی سے بانٹنے لگے گی۔ جی ہاں، اگر کل کو کوئی حکومت آئے جو صرف پنجاب اور KP کی نمائندگی کرتی ہو اور کہے کہ سندھ کو ایک پیسہ نہیں دینا، بلوچستان کو ایک پیسہ نہیں دینا،
तो फिर इसे रोकने वाला कौन होगा? ये वो नुक्ता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आइन का मकसद ताकत को चंद हाथों में जमा करना नहीं, बल्कि इसको सब में मुतवाजन तौर पर बांटना है। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि अगर वाकई नियत आईनी इस्लाह की है तो इस्लाह का मतलब ताकत छीनना नहीं, बल्कि ताकत की मुनसिफाना तकसीम होना चाहिए। इस्लाह अच्छी बात है, मगर अगर इस्लाह के नाम पर आइन की रूह कमजोर की जा रही है तो फिर रुक जाना ही बेहतर है। बाकी नुकात पर हम बाद में बात करेंगे, जब इनके अगराज व मकासद खुलकर सामने आएंगे। फिलहाल 25 करोड़ अवाम की तरफ से गुजारिश है, 27वीं तरमीम को बेलडोज मत करें, इसे बहस के बगैर, इत्तेफाक राय के बगैर मंजूर न करें, क्योंकि यह तरमीम सिर्फ एक कानूनी मुसव्विदा नहीं, ये आज और आने वाले बरसों की जमहूरियत का इम्तिहान है। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।